بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال الله عز وجل في كلام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب کائنات کا ہمارے اوپر فضل کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے ہمیں ایک پیارا سا جسم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جسم کے اندر ایک ایک چیز ایسی بنائی کہ یقیناً اگر ہم اس چیز کو خریدنا چاہیں اور اس کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو یقیناً ساری زندگی کمائی کرتے رہیں اور ایک طرف جوڑتے رہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے ایک اعضا کی قیمت کو نہیں چکا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس اللہ نے جسم بھی صحیح سالم عطا فرمایا، اور اس اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر عیش و آرام کی چیزیں بھی عنایت فرمائی۔ یقیناً یہ اس رب کا کرم ہی تو ہے کہ اس رب نے ایک ایک چیز دنیا کے اندر ہمارے فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی، اور ایسی ایسی نعمتیں رب نے پیدا فرمائیں کہ آدمی ان کو اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آدمی اس کا تصور صرف اپنے دل کے اندر کر سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے۔ انسان ان چیزوں کو سوچ سکتا ہے کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے، لیکن آنکھوں سے اس کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نعمت ہے ہوا کی، وہ نعمت ہے سانس کی کہ آدمی سانس لیتا ہے، ہوا اپنے اندر کو لیتا ہے اور ہوا باہر کو نکالتا ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنی ہوا اپنے جسم کے اندر لی اور کتنی ہوا کو میں نے باہر نکال دیا۔ اگر یہ ہوا رک جائے، یہ سانس کے لینے کا، سانس کے آنے جانے کا سسٹم خراب ہو جائے تو انسان کی زندگی وہیں رک جائے، وہیں ختم ہو جائے۔ ان تمام
باتوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر زندگی دی، دنیا کے اندر بسایا، لیکن دنیا کے اندر زندگی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے کہہ دیا، انسان سے فرما دیا اور انسان کو بتلا دیا کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی تو وہ ہے جو اس دنیا کے بعد والی زندگی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک شاہد ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے میں ڈالنے کا سامان ہے، ایک دھوکہ دینے والا ساز و سامان ہے، اور آخرت والی زندگی جو ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت والی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ دیر تک رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور صبح اور شام ہو جانے کے بعد رات بھی چلی جاتی ہے، پورا سسٹم 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عالم آخرت کی باری آتی ہے تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ معارج کے اندر ارشاد فرمایا 50,000 سنہ، کہ 50 ہزار سال کا ایک ایک دن ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور یہ دنیا کی گرمی کچھ بھی گرمی نہیں، یہ دنیا کی تپش کچھ بھی تپش نہیں، اور یہ دنیا کی تیزی، دھوپ کی تیزی کچھ بھی تیزی نہیں۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر آدمی اپنے گناہوں کی بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی آدمی پسینے سے پورا غرق یاب ہو چکا ہوگا، کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ پسینہ اس کی گلے تک پہنچ رہا ہوگا اور پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا، کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی عجیب وحشت کے اندر مبتلا ہوگا۔ ہر آدمی کو اس وقت کے اندر اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر آدمی سوچ رہا ہوگا کہ کہیں دنیا کا آدمی مجھے پہچان نہ لے، میرے محلے والا میرا عزیز مجھے پہچان نہ لے اور مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے۔ ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہو، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کے نعرے لگا رہے ہوں گے، لوگ انبیاء کے پاس چکر لگا رہے ہوں گے، کبھی تو آدمی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم بھی ایک ہی بات کو کہہ رہے ہوں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی۔ اس وقت کتنا عجیب منظر ہوگا، کتنی عجیب گھڑی ہوگی کہ ہر آدمی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ دن تو ایسا دن ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عبس کے اندر ذکر کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک ذکر کرتا ہے اس دن کے بارے میں کہ جس دن ہر آدمی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر اپنا منہ چھپا رہا ہوگا، اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، اور بیٹے بھی اپنے باپ سے منہ پھیر رہے ہوں گے، اور باپ بھی اپنے بیٹوں کی جانب سے اپنے رخ کو پھیرے ہوئے ہوگا۔ لیکن اللہ کے چند بندے ایسے ہوں گے
کہ جن کے چہرے اس دن بھی تر و تازہ ہوں گے اور ان کے چہروں پر خوشی کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں گے اور وہ خوش و خرم آرام سے موج کر رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر رب کی چاہ کر، رب کی مان کر زندگی کو بسر کیا ہوگا۔ اور جس آدمی نے دنیا کے اندر اس تھوڑی سی زندگی کو رب کی مان کر نہیں بلکہ من مانی زندگی گزاری ہوگی، کل قیامت کے دن ان کے سامنے رب ہوگا اور وہ رب کے سامنے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے بتا میں نے تجھ کو زندگی دی تھی، تو نے کہاں پر خرچ کی؟ بتا میں نے تجھ کو جوانی دی تھی، میں نے تجھ کو جوانی کے اندر بڑا جوش دیا تھا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا تھا؟ تو نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا تھا؟ رب ان کے سامنے، وہ رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور رب ان سے سوال کر رہا ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، ہر آدمی دیکھ رہا ہوگا۔ اس دن جس آدمی نے رب کی مان کر نہیں بلکہ من مانی زندگی گزاری ہوگی، وہ افسوس کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچی کرے رکھا ہوگا، اور اس نے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کے ساتھ ساتھ رب کے سامنے خاموش اور سکون سے کھڑا ہوا ہوگا، اس انداز سے کھڑا ہوگا کہ جس طرح اس نے دنیا کے اندر ان گناہوں کو کیا ہی نہیں تھا، دنیا کے اندر اس نے کوئی خطا کی ہی نہیں تھی، بالکل ایسا کھڑا ہوگا کہ یقیناً جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے بالکل باہر نکل کر آیا ہے، دنیا کی باتوں کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ رب کہے گا بتا میں نے تجھے دنیا کے اندر مال دیا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر بہت ساری عیش و عشرت کی چیزیں عنایت فرمائی تھی۔ رب کہے گا بتا تو نے ان تمام چیزوں کو کہاں صرف کیا؟ تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ تو نے اپنی عمر کے اس قیمتی حصے کو کہاں گوایا؟ تو نے اپنے اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا تھا؟ آج امت مسلمہ کے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے نہ جانے کس کس طرح کے کاروباروں کے اندر ملوث ہیں، نہ جانے کس کس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں، نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ، صرف پیسے کی ہوس ان کی چاہ اور ان کی متاع بن چکی ہے، صرف پیسہ ہی پیسہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے معلوم کرے گا بتا تو نے پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا؟ اس دن آدمی افسوس کرے گا کاش کہ میں اس حرام کی دولت کو نہ کماتا اور میں حرام کی دولت کو اپنی اولاد کو نہ کھلاتا اور اپنی اولاد کی پرورش اس حرام کی دولت سے نہ کرتا، تو یقیناً آج مجھ سے باز پرس نہ ہوتی، آج مجھ سے سوال نہ ہوتا۔ یقیناً اگر حرام کا لقمہ ہمارے منہ کے اندر گیا، اگر حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر پہنچ گیا، جب تک وہ حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر موجود رہے گا تو یقیناً عبادتوں کی لذت ختم ہو جائے گی، عبادتوں کا سرور ختم ہو جائے گا، عبادتوں کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ جب تک حرام کا لقمہ ہمارے جسم کے اندر موجود رہے گا کسی بھی عبادت کے اندر دل لگنے کو ہمارا تیار نہیں ہو، کیونکہ اللہ نے تو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے اندر ذکر فرمایا اور کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبی آپ سب سے پہلے اپنی غذا کو پاکیزہ بنائیے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سب سے پہلے اپنے ذریعہ معاش کو دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اے نبی پاکیزہ چیزوں کو کھائیے، واعملوا صالحا اور نیک کام کیجیے۔ یقیناً آج جب ہمارا کھانا
پاک نہیں ہے، جب ہمارا پہننا پاک نہیں ہے تو یقیناً ہمارا دل بھی نیک کاموں کی طرف نہیں چلتا۔ جب ہمارا کھانا پاک ہوگا، جب ہمارا لباس پاک ہوگا تو یقیناً ہمارا دل نیک کاموں کی طرف مرغوب ہوگا، نیک کاموں کی طرف ہمارا دل چلے گا اور عبادتوں کے اندر بھی مزہ نصیب ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم نے حرام کا لقمہ کھایا اور اس حرام کے لقمے کو کھانے کے بعد جسم کے اندر جو خون کا قطرہ بنا اور ساری رگوں کے اندر وہ خون کا قطرہ دوڑا اور دوڑنے کے بعد اس نے ساری نسوں کے اندر حرام کو پیدا کر دیا، اب حرام کھا کر اللہ کی عبادت کس طرح کرے؟ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ذریعہ معاش کو دیکھے کہ میں کس طرح روزی کما رہا ہوں، میری روزی کے اندر حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، میرا کاروبار کس طرح کا ہے، میرے کاروبار کے اندر حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر حرام کی ملاوٹ ہے، جو آدمی اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو حلال نہیں بلکہ حرام کھلاتا ہے، 7 نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے، 7 نسلیں اس کے اثر کے اندر ملوث ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ کھا رہا ہے خود، کھلا رہا ہے اپنی اولاد کو، اثر جا رہا ہے 7 نسلوں تک۔ علماء اکرام کا فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خود بھی حلال کھائیں اور حلال کمائیں اور اپنی اولاد کو بھی جہاں تک ہو سکے حتی الامکان حلال کھلانے کی کوشش کریں اور حرام سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو حرام کھلایا تو یقیناً حرام کھلانے کے بعد ہماری اولادوں کے، ہماری نسلوں کے دل وہ باغ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے دل سیاہ ہو جائیں گے، پتھر ہو جائیں گے، اور جب سیاہ ہو جائیں گے اور پتھر ہو جائیں گے تو ایمان ان کے اندر جذب نہیں کرے گا، ایمان ان کے اندر نہیں آئے گا، اور جب ایمان نہیں آئے گا تو ان کا اسلام سے پھرنا آسان ہو جائے گا۔ آج دشمنوں کی یہی سازشیں ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے پیٹ کے اندر حرام پہنچا دیا جائے، کسی طرح مسلمانوں کی زبان پر حرام رکھ دیا جائے۔ جب ان کی زبانوں کے اوپر حرام رکھا جائے گا تو ان کے دل سے اسلام کا اور ایمان کا نکلنا آسان ہو جائے گا۔ دشمن آج اس طرح کی چالیں چل رہے ہیں اور اس طرح کے حیلے بنا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہر مسلمان کے گھر کے اندر حرام کو پہنچا دیا جائے، اور حرام کو پہنچانے کے بعد حرام اس کی زبان پر رکھوا دیا جائے تاکہ اس کے دل سے اسلام کا نکلنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند قدوس ہم سب کو حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔